والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن آپ الرحيم سن رہے ہیں محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم والذين معه أشداء على الكفار ورحماء بينهم تراهم ركعا سجدا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المعين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے بلا تمہید کے اپنے پیارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ پر انوار میں جھوم جھوم کے درود پاک پڑھیے بآواز بلند. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها وعلى آله وصحبه دائما ابدا وبارك وسلم. اعلی حضرت عظیم المرتبت مجدد دین و ملت پروان ہے شمع رسالت، بولو سبحان اللہ. غوث و خواجہ کی کرامت، ولی نعمت ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے عاشق امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت المنان ارشاد فرماتے ہیں، وہ عمر جس کے عادا پہ شیدا سقر، وہ عمر جس کے عادا پہ شیدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. ترجمان نبی ہم زبان نبی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. بہت افراد ایسے ہیں، یہ کہاں جا رہے ہیں؟ بہت ایسے افراد جو گاؤں میں ہیں، اگر وہ آئیں تو محفل اچھی خاصی ہو جائے. جیسے ہمارے آس محمد بابا بھی آج لیٹ کر چکے ہیں، کتاب البابا کی طبیعت خراب بتا رہے ہیں، اور رحمت اللہ بھائی وہ بیچارے شاید ناپاک ہوں گے، اور کچھ حضرات ہمارے ادھر بیٹھے ہوئے ناپاک ہوں گے. آج ایک بات بتانے جا رہا ہوں ناپاکی کے اوپر. اگر مسلمان ہو تو قسم خدا کی ایک لمحہ ناپاک نہیں رہنا چاہیے. حضور فرماتے ہیں بیوی سے جب جمع کرو تو فوری طور پر غسل کیا کرو. رب جانے کہ کب تمہاری روح تمہارے جسم سے نکالے. تم نے کیا سوچ رکھا کہ ابھی میں ناپاک ہوں نہیں مروں گا؟ اسی ناپاکی کے اندر تمہاری روح نکل گئی تو ذرا بتاؤ تمہارا ٹھکانہ کیا ہوگا. ہمارے اور تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ جا رہے تھے تو راستے کے قریب دو قبر کو دیکھا، ٹھہر گئے. صحابہ سے کہا ہے میرے صحابیوں جاؤ کہیں سے ہر ایک درخت کی ٹہنیاں شاخیں توڑ لاؤ. صحابہ رسول نے حکم کی تعمیل کی اور کہ کھجور کی ہری ٹہنیاں توڑ لائے. حضور نے اس کھجور میں سے بیچ سے پھاڑ دیا اور آدھا ٹکڑا اس جانب قبر پہ لگایا اور آدھا ٹکڑا اس جانب قبر پہ لگایا. ابھی لڑکے سب بھگ گئے نا، وہ عامر ہوئے اور وہ عبد الرحمان اور کلام، یہ لوگ ناپاک ہیں خبیث. تو حضور نے ان ٹہنیوں کو توڑا، آدھا ٹہنی ایک قبر پہ لگایا، آدھی ٹہنی ایک قبر پہ لگائی. صحابہ نے پوچھا حضور یہ ٹہنی لگانے کا مقصد کیا ہے؟ آقا مولا نے ارشاد فرمایا کہ آج سے سن لو کہ جب تک قبر پہ کوئی ہری چیز رہتی ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. اس سے صاحب قبر کے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے، افاقہ ہوتا ہے، صاحب قبر عذاب سے محفوظ ہو جایا کرتا ہے. آج میں نے ٹہنیاں لگا دی، جب تک یہ ٹہنیاں ہری رہیں گی یہ اللہ کی کبریائی بیان کرتے رہیں گے. ان قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے، ان کو ان کے عذاب میں تخفیف ہو جائے گا، انہیں راحت ملے گی. بعدہ صحابہ نے کہا حضور کرم بالائے کرم فرمائے، آپ ذرا اتنا فرما دیں، اے میرے آقا آپ اتنا فرما دیں کہ ان قبر والوں پر عذاب جو ہو رہا ہے کس گناہ کے سبب ہو رہا ہے؟ عذاب کس غلطی کس گناہ کے سبب ان پر ہو رہا ہے؟ اب مجھے دیکھیں سمجھے ادھر یار، جب چند منٹ بیٹھا کرو تو دل و دماغ تقریر پہ لگایا کرو تاکہ کچھ یاد رہے. ادھر ادھر مت الجھائے رکھو ذہن میں، تو کچھ یاد کرو. یہاں بیٹھنے کا مطلب ہے ٹائم پاس مت کرنا. ثواب بیٹھنے کو تو ملے گا لیکن اللہ اس کے رسول کی باتیں بھی یاد ہونی چاہیے. ذکر ہو تو کبھی تذکرہ ہو تو خیال ہے جی ہاں یوں ہی ہوا تھا، کبھی کوئی چھیڑ دے تو بتا دو ہاں یوں ہی ہم نے سنا. صحابہ نے کہا حضور کرم اور فرمائیں، آپ یہ بتائیں ہمیں
کہ ان ٹہنیوں کے لگانے سے یہ فائدہ ہوگا، لیکن ان قبر والوں پر عذاب کس بنا پہ ہو رہا ہے؟ کیا انہوں نے غلطی کی تھی دنیا میں جو آج عذاب ہو رہا ہے؟ آقا نے ارشاد فرمایا ایک ان میں سے وہ ہے جو اپنے بھائی کا گوشت کھاتا تھا، یعنی چغلی اس اپنے بھائی کی کیا کرتا تھا۔ صحابہ نے کہا حضور چغلی کیا ہے؟ کہا چغلی وہ ہے کہ وہ ایسی بات جو تمہارے بھائی کے اندر ہو اس کے پیٹھ پیچھے کرنا، کہ اگر وہی بات اس کے سامنے کرو تو برا لگے گا، اس کے پیٹھ پیچھے وہ بات کرنا، یہ چغلی کہلاتی ہے۔ فرمایا دوسرے پہ عذاب کیوں ہو رہا؟ کہا دوسرا وہ شخص ہے جو کھڑے ہو کر پیشاب کیا کرتا تھا اور پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، ناپاک رہا کرتا تھا، اللہ نے اتنا بڑا عذاب اس پہ مسلط کیا ہے کہ یہ چیخ رہا ہے قبر میں کہ ہائے دنیا میں نے پاکی کیوں نہ حاصل کی، میں نے پیشاب کے چھینٹے سے اپنے آپ کو کیوں نہیں بچایا۔ یہ پیشاب کی چھینٹے سے بچنا ہے، مادہ منویہ اس سے بھی ناپاک چیز ہے جس سے غسل واجب ہو جاتا ہے، اس سے نہیں بچ پاتے ہم۔ پاک رہنا بہت ضرور ہے، پاکی بہت ضروری چیز ہے، ورنہ قبر میں ایسا ایسا عذاب ہوتا ہے وہ موضوع نہیں، ورنہ بتایا جاتا ہے کہ ناپاکی میں کیا کیا عذاب ہوتے ہیں۔ آج موضوع ہے سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے شان میں بولنے کا۔ کل آپ نے سیدنا ابوبکر صدیق کا سماعت کیا، کل پڑھری کے بھی کچھ افراد آئے تھے، میری آواز پڑھری تک پہنچ رہی ہوگی، میں تمامی افراد سے گزارش کروں گا کہ آپ تمامی افراد روزانہ تشریف لایا کریں۔ تو آج بات چلے گی سیدنا عمر فاروق اعظم کی۔ ایک بات بتاؤں میں آپ کو، اس ہندوستان میں کا پوری دنیا میں بہت خانقاہیں ہیں، بہت خانقاہیں ہیں، اور آپ خانقاہوں کو دیکھو گے جب ان کے بپا کے عرس کا ٹائم آئے گا تو بڑا جلسہ کریں گے، ان کے دادا کے عرس کا ٹائم آئے گا تو بڑا جلسہ کریں گے، ان کے چاچا کے عرس کا ٹائم آئے گا تو بڑا جلسہ کریں گے، لیکن سیدنا ابو بکر کا جلسہ تم نے سنا کبھی؟ کسی خانقاہ والے نے کرایا؟ عمر فاروق اعظم کا نام کا جلسہ کسی خانقاہ والے نے کرایا؟ عثمان ذو النورین کا نام کا جلسہ کسی خانقاہ والے نے کرایا؟ مولا علی کے نام کا جلسہ؟ کچھ مطلب نہیں، ان کے باپ سے ان کو مطلب ہے، ہمارے باپ کا ذکر ہو، ہمارے باپ کی بڑائی ہو، ان کا کون یاد کرنے والا ہے؟ بات یہی ہے، لوگ بے راہ روی ہو گئے، راستے سے بھٹک گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خلفائے راشدین کی محبت میں جلائے، انہیں کی محبت میں دنیا سے اٹھائے۔ جب سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ علیل ہو گئے، بہت زیادہ علیل ہو گئے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کو طلب فرمایا۔ طلب فرمانے کے بعد کہا عبد الرحمن بن عوف تم عمر کے خلافت کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ میں چاہتا ہوں ان کو خلیفہ بنا دیا جائے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا آپ بہتر ہم سے جانتے ہیں، آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں ان کے تعلق سے، آپ جیسا سوچیں بہتر سوچیں گے، آپ جیسا کریں گے بہتر کریں گے، سنیے ان کو خلافت کیسے ملی۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم کے تعلق سے پوچھنے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق نے عثمان ذو النورین کو بلایا، کہا عثمان ذرا آپ یہ بتائیں کہ عمر کو خلیفہ منتخب کیا جائے تو بہتر ہے کہ صحیح غلط ہے، کیا کیا جائے؟ حضرت عثمان نے کہا آپ جیسا سمجھے۔ کہا کچھ تو بتاؤ۔ کہا حضور میں اتنا جانتا ہوں کہ عمر کا باطن ان کے ظاہر سے بہتر ہے، یعنی جتنا ظاہر میں وہ اچھا ہے اس سے اچھے زیادہ باطن میں ہے، اپنے اندر اچھے زیادہ ہے، جتنا لوگوں کے سامنے اچھا ہے ان کی ہے اس سے زیادہ اچھا ہے انہوں نے اور چھپا رکھے اپنے اندر۔ اس کے بعد اور دیگر صحابہ انصار و مہاجرین کو بلایا، ان سے مشورہ لیا۔ کچھ لوگوں نے کہا تو عمر بڑے سخت مزاج ہیں، وہ تو جلال میں آ جاتے ہیں، ان کا درہ بڑا مشہور ہے، بڑے سخت مزاج ہیں، آپ ایسوں کو خلیفہ بنا رہے ہیں اتنے سخت کو جو بڑا متشدد ہے۔ حضرت ابو بکر نے کہا اللہ کریم رحم فرمائے، ہم نے عمر کو بہتر سمجھا، بہتر جانا، اس لیے میں ان کو خلیفہ منتخب کرتا ہوں۔ رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے بات ہوتی چلی اور آپ کو منصب خلافت پر فائز کر دیا گیا۔ اتنا مختصر سا قصہ آپ کے منصب خلافت کا ہے، آپ خلافت کے منصب پر فائز ہو گئے۔ اب حضرت عمر اسلام قبل آئے، آپ واقع عام الفیل کے 13 سال بعد پیدا ہوئے۔ آپ اس وقت ایمان لائے جب آپ کی عمر 23 سال ہو گئی تھی۔ آپ کا نام عمر ہے، آپ کی کنیت ابو حفص ہے اور آپ کا لقب فاروق اعظم ہے۔ آپ کے باپ کا نام خطاب ہے، آپ کے ماں کا نام انتما ابن ہشام مغیرہ یعنی ابو جہل کی بہن ہے۔
یہ آپ کی اماں کا نام ہے، اتنا مختصر سر آپ کی سوانح۔ آپ کے اسلام لانے کی جو تاریخ بتائی جاتی ہے کہ کفار مکہ نے میٹنگ کی، میٹنگ یہ کر رہے تھے کہ محمد عربی کا دین بڑھتا چلا جا رہا ہے، وہ نہ جانے کیا کہتے ہیں، نہ جانے کیا بولتے ہیں کہ جو ہوتا ہے ان کا گرویدہ ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی 5 منٹ کے لیے ان کے پاس بیٹھتا ہے تو ان کا چاہنے والا ماننے والا ہو جاتا ہے۔ ہمارے سینکڑوں سال سینکڑوں پرانے کیا نام ہے خداؤں کو چھوڑ کر کے، اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر کے ان کے مذہب میں داخل ہو جاتا ہے۔ اب کفار مکہ کو یہ بات تکلیف دے رہی تھی، ان کو گراں گزر رہی تھی کہ ہمارے ہی بھائی ہمارے باپ دادا کے دین سے دور جا رہے ہیں، ہمارے قرابت دار ہمارے خاندان کے دین سے دور جا رہے ہیں۔ تمام کفار مکہ ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں، سرداران کفار مکہ جمع ہو گئے ہیں۔ اب مشورہ ہو رہا ہے کہ کون ہے جو کیا نام ہے محمد عربی کا قتل کرے معاذ اللہ رب العالمین، کون ہے جو محمد عربی کا قتل کرے، کون ہے جو محمد عربی کو معاذ اللہ رب العالمین شہید کر دے۔ آپ ذرا ادھر میرے طرف متوجہ ہو جائیں، دنیا داری چھوڑیے، آپ میرے طرف دیکھ لیجیے۔ اب یہ منصوبہ چل رہا تھا، اب یہ بات چل رہی تھی کون ہے جو محمد عربی کو قتل کرے، یہ معاملہ چل رہا تھا، اور یہ تھا جو محمد عربی کو قتل کرے گا اسے انعام و اکرام سے نواز دیا جائے گا، اسے مال و دولت سے نواز دیا جائے گا، اسے قبیلے کا سردار بنا دیا جائے گا۔ اسی درمیان اسی کیا نام ہے مشورے میں حضرت عمر فاروق اعظم بھی تشریف فرما تھے۔ ابھی آپ اسلام نہ قبول کیا تھا، جب آپ نے سنی کہ یہ مشورہ چل رہا ہے کہ محمد کو قتل کرنا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معاذ اللہ رب العالمین، تو آپ نے کہا کوئی قتل کرے یا نہ قتل کرے، میں ضرور اس کو ماروں گا جو ہمارے خدا کو جھوٹا کہتا ہے، میں ضرور اس کا قتل کروں گا جو ہمارے خداؤں کو غلط کہتا ہے، میں ضرور اسے مار کر گرا دوں گا جو ہمارے خداؤں سے لوگوں کو پھرا لیتا ہے، اپنے طرف بلا لیتا ہے، جو جادو کر کے ہمارے خداؤں سے لوگوں کو برگشتہ کر دیتا ہے، میں ضرور اس کا قتل کر دوں گا جو ہمارے بھائیوں کو ہم سے دور کر رہا ہے، میں ضرور اسے مار دوں گا جو ہمارے دوستوں کو ہم سے الگ کر رہا ہے۔ اتنا کہہ کر کے تمام لوگوں نے جب اتنا سنا کہ عمر کہہ رہے ہیں تو تمام لوگ ابو جہل عتبہ شیبہ تمام کفار سرداران مکہ کہنے لگے عمر تم سے یہی امید تھی، تمہاری جوانی تمہاری بہادری تمہاری شجاعت سے یہی امید تھی کہ تم ضرور اپنے خدا کی دین کی حفاظت کے لیے لڑو گے، تم ضرور اپنے خدا کی دین کی حفاظت کے لیے ان سے جا کر مقابلہ کرو گے، تم سے یہی امید تھی، تم سے یہی لو لگی تھی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار ننگی کر لیتے ہیں اور گھوڑے پر سوار ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں آپ جائیں گے اسے قتل کر کے آئیں گے جو ہمارے خدا کو غلط کہتا ہے، آج جاؤں گا بغیر مارے لوٹوں گا نہیں، آج بغیر قتل کیے لوٹوں گا۔ آپ قتل کے ارادے سے نہایت جلال کے عالم میں گھوڑے پر سوار ہو کر چلے جا رہے ہیں۔ راستے میں صاحب رسول حضرت عبداللہ نعیم سے ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ نعیم نے کہا عمر بڑے جلال میں جا رہے ہو، کیا بات ہے، کہاں جا رہے ہو، یہ ننگی تلوار کیا ہے، کیا وجہ ہے ننگی تلوار لے کر جا رہے ہو؟ حضرت عمر نے کہا سنو سنو بتاؤ، تم نے ٹوک دیا تو سن لو، میں جا رہا ہوں آج محمد عربی کے گردن کو ان کے جسم سے جدا کر دوں گا، آج انہیں قتل کر دوں گا، آج انہیں اس دنیا سے فنا کر دوں گا۔ حضرت نعیم اس وقت اسلام لا چکے تھے، اس وقت کلمہ پڑھ لیا تھا۔ انہوں نے کہا اے عمر تم کیا قتل کرو گے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ تم سمجھتے ہو تم قتل کر کے بچ جاؤ گے؟ ان کے چاہنے والے انہیں ان کے ماننے والے تمہیں مٹی کی طرح خاک بنا دیں گے، تمہیں اس قدر ماریں گے تمہارا پتہ نہ چلے گا، تمہاری کوئی خبر لینے والا نہ ہوگا۔ حضرت عمر جلال میں آگے لگتا ہے تو بھی اسلام لے آیا ہے، لگتا ہے تو نے بھی کلمہ محمد کا کلمہ پڑھ لیا ہے، لگتا ہے تو نے ہمارے خداؤں کو جھوٹا کہہ دیا ہے، لگتا ہے تو ہمارے دین سے نکل گیا ہے، اس لیے تو ایسی باتیں کر رہا ہے، اب میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت نعیم نے کہا ہاں سن لو، میں نے بھی نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے، میں نے حق کو سمجھ لیا ہے، میں نے باطل سے اپنے آپ کو دور کر لیا ہے، میں نے حق کی طرف اپنا رخ کر لیا ہے، اب میں باطل کی طرف نہ جاؤں گا، میں نے سچ کو سمجھ لیا ہے، غلط کی طرف نہ جاؤں گا۔ حضرت عمر نے کہا میں تجھے پہلے قتل کروں گا، بعد میں جاؤں گا محمد کو قتل کرنے کے لیے۔ حضرت نعیم نے کہا اے عمر سنو، اگر تم عمر ہو تو سنو، میں نبی کا غلام ہوں، اٹھا لو تلوار مقابلہ کر لو، آ جاؤ میدان میں کود جاؤ، محمد عربی کا غلام تم سے نہیں ڈرنے والا، تم سردار ہوگے سردار ہوگے، تم طاقت ہوگے طاقت ہوگے، تم بہادر ہوگے اپنے وقت کے بہادر ہوگے، میں نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا، مجھ سے بہادر کوئی نہیں ہے، آؤ عمر میدان میں آ جاؤ۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار کھینچ لی. ابھی یہ وقت تھا کہ حملہ کر دیتے, ابھی تھا کہ جنگ چھڑ جاتی, ابھی دونوں آپس میں لڑنے لگتے. تب تک حضرت عبداللہ نعیم نے کہا عمر مجھ سے کیا لڑتے ہو, اپنے بہن اور بہنوئی کی خبر لو. تمہاری بہن کیا نام ہے؟ فاطمہ نے کلمہ پڑھ لیا ہے. تمہارے بہنوئی سعید نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے. اب عمر کو اور جلال آ گیا, کہا پہلے ان کو ماروں گا پھر تجھے ماروں گا. آپ گھوڑے کو پر سوار ہوتے ہیں, گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں اور زین کو کھینچتے گھوڑا دوڑا. اب اپنے بہنوئی کے گھر گئے, دروازہ بند پایا. دروازہ کھٹکھٹانا چاہا کہ آواز سن رہے تھے کچھ عربی میں پڑھا جا رہا ہے, کوئی کلمہ ہے جو بار بار پڑھا جا رہا ہے. بات یہ ہے کہ آپ کے بہنوئی حضرت سعید اور آپ کے بہن کیا نام ہے, ام جمیل نام تھا. آپ کے بہن ام جمیل حضرت خباب صحابی رسول سے قرآن پاک کی تلاوت سماعت فرما رہی تھی. قرآن پاک کی تلاوت سورہ طٰہٰ سماعت فرما رہی تھی. آپ نے دروازے پہ دستک دی, کہا اندر سے حضرت ام جمیل نے کہا کون؟ کہا عمر. حضرت خباب حضرت عمر کی آواز کو سن کر کے گھر میں چھپ جاتے ہیں کہ عمر ایسا نہ ہو حملہ کر دے. آپ نے دروازہ کھولا. جب دروازہ کھولا تو پوچھا میں نے سنا ہے تم نے ہمارے باپ کے دین کو ٹھکرا دیا, تم نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا ہے, تم نے دوسرے کے دین کو اختیار کر لیا ہے, تم اپنے خداؤں کو چھوڑ کر ان کے پاس چلی گئی ہو. کہا ہاں میرے بھائی, میں نے کلمہ طیب پڑھ لیا ہے, میں حق سے آشنا ہو گئی ہوں. اتنا سننا تھا کہ حضرت عمر نے اپنے بہن کو مارنا شروع کیا اور اپنے بھائی اپنے بہنوئی سعید کی داڑھی کو پکڑ کر کے زمین پہ گھسیٹنے لگے اور گھونسوں سے مارنے لگے. اس کے بعد آپ کی بہن بچانے کے لیے آپ نے اپنے بہن کو ایک زور کا گھونسا منہ پہ مارا کہ خون کا فوارہ جاری ہو گیا. آپ کے بہن کے منہ سے خون بہنے لگا. آپ اپنے بہنوئی کو مارتے, بہن بچانے آتے اس کو مارنے لگتے ہیں. آپ اپنے بہن کو اتنا مارتے ہیں, آپ کے بہن نے کہا عمر جس باپ کا خون تیرے جسم کے اندر ہے, جس ماں کا دودھ تیرے جسم کے اندر سرایت کر رہا ہے, میرے بھی جسم کے اندر اسی باپ کا خون ہے, میرے بھی جسم کے اندر اسی ماں کا دودھ ہے. تم ہمیں مار ڈالو, تم ہمیں ختم کر ڈالو, لیکن قیامت تک ایسا نہ ہوگا کہ محمد کے دین سے برگشتہ کر دو. ایسا ہرگز نہ ہوگا کہ ہم محمد عربی کے دین کو چھوڑ دے اور تمہارے باطل دین کو اپنا لے. تب حضرت عمر تھک گئے. جب عمر تھک گئے مار کر کے تو کہنے لگے کیا ایسا دین ہے یار یہ کہ جو ان کے پاس جاتا ہے ان کا ہو جاتا ہے, اسے کتنا بھی مارو کوئی بات نہیں ہوتی ہے. اچھا ایک بات کرو, ایک بات بتاؤ, وہ جو پڑھ رہے تھے وہ مجھے دو, میں پڑھوں گا. آپ کے بہن نے کہا عمر وہ قرآن مجید کی آیتیں ہیں, وہ قرآن شریف کی آیتیں ہیں, تم نجس ہو ناپاک ہو, تم اسے چھو نہیں سکتے. کہا نہیں لاؤ میں پڑھوں گا. کہا نہیں پہلے غسل کرو پھر اس کو پڑھو. کہا نہیں مجھے پڑھنے دو. کہا نہیں پہلے غسل کرو پھر اس کو پڑھو. آپ نے غسل فرمایا. اس کے بعد حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے. انہوں نے قرآن پاک کی وہ آیت سورہ طٰہٰ پڑھی. سورہ طٰہٰ پڑھتے پڑھتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتے جا رہے ہیں, پڑھتے جا رہے ہیں, سنتے جا رہے ہیں, پڑھتے جا رہے ہیں. جب یہاں پہنچتے ہیں انی انا اللہ لا الہ فانا عبدنی اقام الصلاۃ للذکر, جب اس پر پہنچتے ہیں تو حضرت عمر زارو قطار رونے لگتے ہیں, زارو قطار رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں اے میری بہن ام جمیل, اے میرے بہنوئی سعید, خدا کرے خدا کے واسطے مجھے اپنے نبی کے پاس لے کر چلو, خدا کے واسطے مجھے محمد کے پاس لے کر چلو, خدا کے واسطے تم جس کا کلمہ پڑھ چکے اس کے پاس لے کر چلو. حضرت خباب نے کہا عمر تمہیں مبارک ہو, مبارک ہو. کل ہی جمعرات کے دن ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصہ. ایک روایت میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا اے مولا عمر اور عمر میں سے کسی ایک کے ذریعے سے اسلام کی مدد کر. عمر سے مراد حضرت عمر اور عمر سے مراد عمر بن ہشام یعنی ابو جہل خبیث تھا. اس کے طرف بھی اشارہ کیا گیا. حدیث پاک میں آیا ہے کہ حضور نے کہا تھا مولا عمر بن ہشام یا عمر بن خطاب کے ذات سے اسلام کی مدد فرما, اسلام کو مضبوط فرما. چونکہ حضرت عمر کا بھی دبدبہ عرب میں مشہور تھا اور ابو جہل سردار مکہ کہلایا کرتا تھا, اس لیے دعا کی گئی تھی. لیکن دوسری روایت میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصہ, اے مولا خاص کر عمر کی ذات سے اسلام کو تقویت پہنچا, خاص کر عمر کی ذات سے اسلام کو مضبوط
मजबूत की पहुंचा। ये हदीस पाक सुना कर हज़रत खब्बाब कहने लगे उमर तुम्हें मुबारक हो, रात ही में मेरे आका ने तुम्हारे लिए दुआ मांगी थी, लगता है मेरे आका की दुआ कबूल हो गई है। हजरत उमर ने कहा ताखीर ना करो, लेट ना करो, अब मुझे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में ले चलो। आप घोड़े पे सवार हो जाते हैं। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दार इब्न अरकम में तशरीफ फरमा थे, वहां पर तशरीफ फरमा थे और आपके दरवाजे पर पहरेदारी के लिए हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और एक दूसरे सहाबी क्या नाम है दरबार खड़े हुए थे, इसलिए कि कोई कुफ्फार कोई काफिर आकर आप पर हमला न कर दे। जब हजरत उमर को देखा हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने और सहाबियों ने, तो हजरत हमजा ने कहा अगर उमर का इरादा नेक है तो आए, वरना आज उमर बचकर नहीं जाएंगे, उन्हें मार डाला जाएगा। उमर को हम काट डालेंगे, अपने आका की हिफाजत करेंगे, हम अपने नबी तक पहुंचने से पहले उमर का रेजा रेजा कर देंगे उमर को हम। अगर उमर का इरादा नेक है तो उनके लिए मुबारकबादी है, उनके लिए दामन फैला हुआ है, लेकिन अगर इरादा रखकर आते कि नबी को तकलीफ पहुंचाएंगे तो आज उमर भी जान जाएंगे कि गुलामान मोहम्मद किसी से नहीं डरा करते हैं। जब भी उनके नबी की बात आती है तो तलवार और से क्या नाम है तबर से कभी नहीं घबराते हैं, बल्कि अपने सीनों पर उसका वार लिया करते, नबी को बचा लिया करते हैं। हजरत हमजा ये फरमा रहे थे, तब तक हजरत उमर करीब आ गए। आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी इसना में वही नाजिल होती है। आका दरवाजे से बाहर आए, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के यूं हाथ में तलवार लिए हुए थे। आका ने उमर के हाथ को पकड़ा, कहा उमर अब भी मजहब इस्लाम में दाखिल नहीं होगे तो कब दाखिल होगे, अभी मजहब इस्लाम को न कबूल करोगे तो कब कबूल करोगे। हजरत उमर ने कहा आका मैं तो मजहब इस्लाम कबूल करने आया हूँ, मैं तो दीन पाक मुस्तफा कबूल करने आया हूँ, मैं तो आपका दीन कबूल करने वाला आया हूँ। मैंने जान लिया है कि आप ही का दीन हक है, आप ही का मज़हब हक है, आप ही का खुदा हक है, आप ही की इबादत सही है, आप ही की बंदगी सही है, आप जिसकी इबादत करते हैं वही इबादत के लायक है, आप जिसके दीन की तरफ बुलाते हैं उसी का दीन सच्चा है। हमारे माँ बाप हमारे आबा अजदाद गलत दीन की तरफ चले गए थे, आज मैं आपकी बारगाह में तौबा करता हूँ और मैं कलमा पढ़ता हूँ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु इन्नी अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है और मैं गवाही देता हूँ बेशक आप अल्लाह के बंदे उसके रसूल हैं। यूं हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कलमा शरीफ पढ़कर मुसर्रफ इस्लाम हो जाया करते, यूं आप कलमा पढ़कर के मुसलमान हुए। अब दार इब्न अरकम में याद रखिएगा, वलमा फरमाते हैं कि जब हजरत उमर इस्लाम लाए तो 39 मर्द और 11 औरतें मुसर्रफ इस्लाम हो चुकी थी। उन्होंने हुजूर का कलमा पढ़ लिया था। सरा सोचो जब दुनिया में सिर्फ 39 मुसलमान रहे होंगे, पूरी दुनिया में सिर्फ 39 मुसलमान रहे होंगे और 11 औरतें सिर्फ मुसलमान की थी, क्या वो दिन रहा होगा। आज 100-200 तो हमारे गौवे में छुटके मोही ही मां, लेकिन उन्हें तौफीक नहीं होती कि चलो हुजूर की बात सुन ले। हम वो सुनेगा कैसे, उसे हुजूर ने नहीं बुलाया, वो आएगा कैसे इस महफिल में, उसे हुजूर ने नहीं बुलाया। अब कम बखत आज तेरी किस्मत खराब थी, दूर रहे, आज महफिल में मेरे मत आ, आज नापाकी के बहाने से दूर रहे, आज फला काम के बहाने से दूर रहे, आज तबीयत खराब कर तो दूर रहे, क्योंकि इसका इरादा ही नहीं सही है। जो लोग समझते हैं महफिल में जाकर हम एहसान करते हैं वो भूल में है, वो अपने नसीब पे नाज करे कि उन्हें हुजूर बुलाते हैं, उन्हें हुजूर बुलाते हैं। जब हजरत उमर इस्लाम लेकर आए तो सहाबाए किराम ने इतना बुलंद, मैं नारा लगाऊंगा आप उसका जवाब देंगे, इतना बुलंद नारा, इतना बुलंद नारा ने इतना बुलंद नारा लगाया कि पूरे मक्का में के दरो दीवार गूंज उठे। और नारा क्या था, नारे तकबीर, ये आवाज लगाई साहबे किराम ने, एक नारा लगाया, तमाम साहबा ने बेक जुबान का अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा, वही इबादत के लायक है। कुफ्फार ने आवाज सुनी, अरे मुसलमान इतने ताकतवर कब हो गए, मुसलमानों में इतनी ताकत कब आ गई, उतना जोर का नारा लगाने लगे। उमर जब इस्लाम लेकर आए तो इस्लाम का शान बढ़, इस्लाम की शान बढ़ने लगी, इस्लाम की अजमत बढ़ने लगी। हजरत उमर ने कहा आका से, कहा आका क्या हम हक पर नहीं हैं? कहा क्यों नहीं, मतलब यानी हम हक पर ही हैं। कहा आका जब हम हक पर हैं, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पहले जो लोग मुसलमान होते थे वो अपना दीन छुपा लिया करते थे, जाहिर नहीं करते थे कि घर वाले मारेंगे, ताना देंगे, रिश्तेदार तकलीफ पहुंचाएंगे। और हुजूर ने खुद हुक्म फरमाया था कि जब ऐसी मुसीबत में हो तो अपना दीन छिपाए रखो। और अभी भी वही हुक्म है, जब ऐसी जगह कहीं फंस जाओ
تو اپنے دین کی حفاظت کرو، اپنا دین اپنے اندر رکھو، کلمہ اسلام اپنے دل میں رکھو اس کے، اور اپنے جان کی حفاظت کرو۔ ابھی بھی وہی مسئلہ موجود ہے۔ جب حضرت عمر اسلام لائے، اس سے پہلے جو اسلام میں داخل ہوتا تھا اپنے دین کو چھپائے رکھتا تھا، ظاہر نہیں کرتا تھا۔ جب آپ کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہوئے، آپ نے کہا آقا کیا ہمارا دین حق نہیں ہے؟ کیا ہمارا دین صحیح نہیں ہے؟ آقا نے کہا کیوں نہیں، یعنی ہمارا ہی دین صحیح ہے۔ آپ نے فرمایا جب ہمارا دین صحیح ہے تو پھر ہم چھپ چھپ کر تبلیغ اسلام نہیں کریں گے، اب ہم علل اعلان اسلام کی اشاعت کریں گے۔ صحابہ نے کہا کفار مکہ حملہ کر دیں گے، تکلیف دے دیں گے، مصیبت پہنچائیں گے، ایذا رسانی کریں گے، ماریں گے، ہم لوگ کم ہیں، ان کی تعداد زیادہ ہے۔ عمر نے کہا اب تم نکلو، عمر آ گیا۔ عمر، آقا نے کہا عمر جب کہہ رہے ہیں تو نکلا جائے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر نے کہا ایک دو صف بنائی جائے، ایک صف میں میں آگے رہوں گا اور ایک صف میں حضرت سیدنا امیر حمزہ کو آگے کیا جائے، اور حضور آپ درمیان میں تشریف فرما رہے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں مکہ کے کس کافر کے ماں نے دودھ پلایا جو آپ پر انگلی اٹھائے، میں دیکھتا ہوں کفار مکہ کے سردار میں اتنی طاقت ہے جو آپ پر انگلی اٹھائے۔ حضور آپ نکلے اسلام کی اشاعت کے لیے، حضور آپ آگے بڑھے۔ اب حضرت عمر تلوار لیے سینہ تانے ہوئے اکڑ اکڑ کر چل رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کفار مکہ نکلو، جس کو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہو، اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہو، اپنے آپ کو جہنم میں پہنچانا ہو، اور میرے آقا کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھو، اور میرے آقا کی طرف انگلیاں اٹھاؤ، میں تمہاری گردنیں کاٹ دوں گا، میں تمہارے جسم کو دو ٹکڑے کر دوں گا، آپ تمہارے ماں نے دودھ پلایا تو آپ سامنے آؤ۔ عمر آ گیا ہے، کفار نظریں دیکھ رہے، ارے کس کی آواز آ رہی ہے، یہ کون بول رہا ہے، یہ کون بول رہا ہے؟ کسی نے دیکھا عمر، سارے کفار چھپ رہے گھر میں، چھپ رہے گھر میں، چھپ رہے گھر میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں وہ قافلہ کعبہ شریف پہنچا اور طواف کیا اور وہیں ٹھہرا۔ آپ جب کلمہ اسلام پڑھتے ہیں، اسلام میں جب داخل ہوتے ہیں تو یہ معاملہ تھا، جب سب اپنا دین چھپاتے تھے تو حضرت عمر نے ننگی تلوار لی، اسلام میں داخل ہوئے، ننگی تلوار لی اور اپنے ماما ابو جہل کے گھر گئے، دروازے پہ دستک دی، کہا ہے ابو الحکم، اس کا نام ابو الحکم تھا خبیث کا، حضور نے اسے ابو جہل کہہ دیا۔ ابھی تک وہ ابو جہل ہی رہا، جسے حضور نے صدیق کہا وہ صدیق بنا، جسے حضور نے عمر کہا وہ عمر بنا، جسے لہب کہا وہ لہب رہا، جسے ابو جہل کہا وہ ابو جہل رہا، جسے شیبہ کہہ دیا وہ شیبہ ہی ہو کر مرا۔ حضور نے جسے جیسا کہہ دیا ویسا ہی مرا۔ اب ابھی اسلام لائے ہیں اور دوڑے دوڑے چلے آئے ہیں کس کے پاس؟ مکہ کے سردار ابو جہل کے پاس۔ کہنے لگے، اب دروازہ کھٹکھٹایا، کہا کون؟ کہا عمر۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا باہر آؤ۔ نہیں، کہا کیا بات ہے؟ اندر سے باہر سے بتاؤ۔ کہا سنو، کان کھول کر سنو، اور سن نہیں رہے ہو تو صاف کر لو، کان کھول کھول کر سنو۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا سنو، میں تم سے نہیں ڈرتا، میں نے محمد کے دین کو اپنا لیا۔ سبحان اللہ۔ ابو جہل نے کہا عمر ایسا نہ کہنا، گھر ہی اندر لکان چوہا بگتی، عمر ایسا نہ کرنا، تمہارے اپنے باپ دادا کی دین سے جدا مت ہونا، ان کے دین میں مت جانا۔ کہا جانا چھوڑ میں پہنچ چکا، جانا چھوڑ میں پہنچ چکا۔ ابو جہل میں اتنی طاقت نہیں رہی کہ دروازے میں کنڈیاں کھول دی، دروازے کی کنڈی کھول کر کے سامنے آ جائے۔ حضرت عمر ایک دوسرے کے پاس گئے، اس کے دروازے پہ آواز دی، کہا باہر آؤ۔ کہا کون؟ کہا عمر۔ وہ باہر آیا۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا سنو، کان کھول کر سنو، جو مسلمان ہوتے تو انہیں تو مارتے تھے، میں نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے، مجھے مار کر دکھا۔ وہ کپ 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 کپنے لگا اور فوراً دھیرے دھیرے کھسک گیا اور دروازہ بند کر لیا۔ اندر سے کہا تھا، ابھی تک طاقت نہیں تو سامنے بولے، اندر سے کہہ رہا عمر ایسی غلطی مت کرنا، اپنے باپ دادا کی دین سے مت پھرنا۔ عمر کا کیا جذبہ رہا ہوگا، صرف 40 مسلمان ابھی ہوئے ہیں اور عمر تنہا کفار سے سامنا کر رہا ہے۔ عمر تنہا کافروں کے سامنے جا کر کہہ رہے، آؤ میدان میں آؤ، میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، کیا کر سکتے ہو، کرو جو کرنا ہے تمہیں۔ تب تک ایک شخص آیا، کہا تم اپنے اسلام کا پرچار کرنا چاہتے ہو کہ تم مسلمان ہو گئے ہو؟ کہا ہاں، میں پرچار کرنا چاہتا ہوں کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ کہا وہ دیکھو چند لوگ درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا کچھ بتائے تو ہضم نہیں ہوتے، وہ پرچار کہہ ڈالا تھا۔ تو اس نے کہا کہ ان میں سے ایک ایسا آدمی اگر اسے کونو راز کے بات بتیبو تو جا کے سب سے بتائی تھی۔ تو آپ نے اس کی کنوا میں جا کے کہا سنا تھے میں نے اسلام قبول کر لیا ہے
اتنا سننا تھا کہ اس نے ارے عمر نے اسلام قبول کر لیا. پورے مکہ کے گلیوں میں دوڑ دوڑ کر کہنے لگا عمر نے اسلام قبول کر لیا, عمر نے اسلام قبول کر لیا, عمر مسلمان ہو گیا ہے, عمر مسلمان ہو گیا ہے, عمر مسلمان ہو گیا ہے. جن لوگوں نے بھیجا تھا عمر کو قتل کرنے کے لیے, وہ لوگ کہہ رہے تھے ارے عمر تو گئے تھے قتل کرنے کے لیے, خود قتیل مصطفیٰ ہو گئے. سبحان اللہ. ان کے محمد کے نگاہ میں کیا رکھا ہے رب نے یار, کہ جو دیکھتا ان کا غلام بن جاتا ہے, ان کا اسیر بن جاتا ہے. جب عمر کا یہ عالم ہے کہ مسلمان ہو گئے تو ہم میں سے اگر جو دیکھے گا تو مسلمانی ہو جائے گا. اب جب اس نے حملہ کر دیا کہ عمر مسلمان ہو گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے تھے کہ کافروں نے آپ پر بیک وقت حملہ کر دیا, آپ کو مارنے لگے. آپ نے بھی اپنی تلوار کو سنبھالی اور اس کے بعد کافروں کا مقابلہ کیا. کافر دائیں سے حملہ کر رہا ہے تو آپ دائیں سے روکتے ہیں, کافر بائیں سے حملہ کر رہا ہے تو آپ بائیں سے روکتے ہیں, اور کافروں کو ڈھیر کرتے چلے جا رہے ہیں. اس طریقے سے جنگ بڑھتی رہی اور بات چلتی رہی. تب تک کیا نام ہے ابو جہل جو اس کا حضرت عمر کے جو ماموں لگتا تھا رشتے میں, اس نے اپنے گھر سے کہا اے لوگوں میں نے میرا بھانجے عمر کو امان دی, کوئی اس انگلی نہیں لگائے گا ورنہ اس کی خیریت نہیں. سب سردار مکہ کی آواز کو سنا, سب لوگ دور ہو گئے. حضرت عمر کو پسند یہ بات نہیں آئی. وہ ابو جہل کے پاس ہے, کہا تو نے کیا کہا ہے کہ لوگ مجھ سے جھگڑا نہ کرے, جب اور مسلمان ہوتے ہیں تو انہیں کیوں مارا جاتا ہے, انہیں کیوں تکلیف دی جاتی ہے, میں بھی تو ایک مسلمان ہوں, مجھے مارو, مجھ سے لڑائی کرو, مجھ سے لڑائی کیوں نہیں کرتے ہو. سارے سرداران مکہ کفار کے جو تھے وہ الگ ہو گئے کیونکہ ابو جہل نے کہہ دیا تھا. لیکن حضرت عمر نے فرمایا یہ بات مجھے ناگوار گزری کہ اور مسلمانوں کو تکلیف دی جائے اور مجھے تکلیف نہ دی جائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب عمر نے کلمہ پڑھ لیا تو اسلام علی الاعلان پھیلنے لگا. اب حضرت عمر منصب خلافت پر فائز ہیں. آپ مکہ میں لڑائی لڑتے ہیں, گھماسان کی لڑائیاں ہوتی ہیں. جو دین مصطفیٰ میں داخل ہوتا ہے اسے امان دیتے ہیں, جو دین مصطفیٰ سے دور ہوتا ہے اسے جہنم پہنچا دیتے ہیں. لڑائیاں کرتے ہیں, دھیرے دھیرے پورے مکہ کے لوگوں کو مسلمان کر لیا. کچھ ہی لوگ بچے مکہ کے, چند ہی افراد مکہ میں بچے جو ایسے نہ تھے, اور تقریباً مسلمان ہو گئے. جب ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے چلے گئے, ابو بکر بھی ہجرت کر کے چلے گئے, تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ہجرت کی. آپ نے بھی مکہ کو چھوڑا. لیکن یاد رکھو جو ہجرت کر کے جاتا تھا اس کا یہ عالم تھا کہ وہ چپکے نکل جاتا تھا, کیونکہ مختصر لوگ تھے, ہم نہ کر سکتے تھے جان مال کی حفاظت. اور سب سے بڑی حفاظت یہ تھی کہ اگر ہم زندہ رہیں تو اس دین کو دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں, اگر ہم ہی ختم ہو گئے تو دین کو کون اوروں تک پہنچائے گا. اس لیے زیادہ اپنے جانوں کو بچاتے تھے, ورنہ تو صحابہ رسول تو مسلمان ہی ہوئے تھے حضور کے قدموں پہ قربان ہونے کے لیے. سبحان اللہ. اب حضرت عمر کے ہجرت کا وقت آیا, آپ ہجرت کے لیے نکلے, تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہم میں سے جس نے بھی ہجرت کیا وہ چپکے سے ہجرت کیا. لیکن عمر کے ہجرت کرنے کا انداز یہ تھا کہ آپ نے اپنی تلوار کو گردن میں ڈال دی اور اپنے ترکش کو پیچھے ڈال لیا, اپنے کمان کو ہاتھ میں لے لیا, اور اس کے بعد آپ یوں سینہ تانے ہوئے مردوں کی طرح, شیروں کی طرح کعبہ شریف کا طواف کر رہے ہیں. کافر ٹکٹکیاں باندھ کے دیکھ رہا ہے کہ جس کعبہ میں مسلمانوں کو داخل نہیں ہونے دیتے تھے عمر تنہا اس کعبہ کا طواف کر رہا ہے, اور ہم اس کا بال بھی بیکا نہیں کر پا رہے ہیں. حضرت عمر اکڑ کر کعبہ کا طواف کر رہے ہیں. طواف کعبہ سے فارغ ہوئے تو کہنے لگے اے مکہ والو سنو, جب میں نے اسلام قبول کیا تھا تب بھی اعلان کیا تھا میں مسلمان ہوا, اور آج میں پھر کہہ رہا ہوں سنو, میں مکہ چھوڑ کر مدینہ جا رہا ہوں, ہجرت کر رہا ہوں. ہجرت, اگر کسی کو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہو تو میرے راستے میں آئے, اگر اپنے بچے کو یتیم کرنا ہو تو میرے راستے میں آئے, اگر اپنے گھر کو اجاڑنا ہو تو میرے راستے میں آئے, جس کو اپنی جان نہ پیاری ہو وہ میرے راستے میں آئے, کیونکہ عمر ہجرت کر رہا ہے. ہجرت میں ایک ایک کو چن کر ماروں گا اگر جو میرے راستے میں آ جائے گا. کسی کافر میں تاب نہ تھی کہ عمر کے سامنے جا کر کے عمر مت جاؤ چھوڑ کر کے, کسی کافر میں یہ تاب نہ تھی جو یہ کہتا کہ عمر اپنا گھر, اپنا علاقہ, اپنا قریہ, اپنے جائز پیدائش کو چھوڑ کے مت جاؤ. کوئی نہیں کہتا تھا. حضرت عمر ہجرت کر کے پہنچے اور مکہ شریف سے نکلے مدینہ منورہ پہنچے. یہ آپ کی مختصر سی داستان تھی. کون عمر؟ آگے سماعت فرمائے. کون عمر؟ عمر کے بارے میں آتا ہے جب
اچھا دیکھو یار، آج ایک تو پردھان بن جائے، BDC جیت جائے، ممبری جیت جائے تو بھوے نہیں ملت ہے۔ پردھان جی پردھان ہو گئے تو ان کا وقت یہ نہ ہے نماز پڑھے، پردھان جی پردھان ہو گئے تو وہ آئی ہیں میلاد میں تو لاسٹ میں آئی ہیں۔ کیوں؟ میلاد سننا تو غریب لوگوں کا کام ہے، ہم تو پردھان ہیں، ہمارا تھوڑی کام ہے۔ نماز پڑھنا تو وہ غریب لوگ جو مٹی میں رہتے ہیں، کھپڑی میں رہتے ہیں، جھوپڑی میں رہتے ہیں، ان کا کام ہے، ہمارا تھوڑی کام ہے۔ ہمیں تو 10-20 لاکھ ملے، ارے چندہ دینا محفل میلاد میں 100-500 وہ دے جو غریب ہے، ہمارا کام تو 100-200 دینا ہے کیونکہ میں پردھان ہوں، ہمارا کام 100-200 دینا ہے کیونکہ میں پردھان ہوں۔ بندے سے پوچھو عصر پڑھی، گیا تھا فلانے جگہ کام آ گیا تھا، ظہر پڑھی فلانے جگہ کام، عصر پڑھی فلانے جگہ کام، فجر پڑھی سوتا رہا کہ رات بھر کام کرتا رہا، عشاء پڑھی وہ فلانے کافی آ گئی تھی چیک کر رہا تھا تو نہیں پڑھ پایا۔ ارے بندے خدا، تو چھوٹا موٹا تیری کیڑے کی بھی حیثیت نہیں ہے، اور پردھان بنا، BDC بنا، ممبری بنا، اس کے بعد تیرے پاس وقت نہیں ہے کہ تو نماز پڑھ لے، تیرے پاس وقت نہیں ہے کہ تو اسلام کی دین کی بات سن سکے، کیڑے کی بھی حیثیت تیری نہیں ہے۔ دیکھ ایک بادشاہ کس طریقے سے بادشاہی کرتا، آج پردھان بن جائیں تو پردھان جی کے دور وقت چکر لگاؤ جائے 100 مرتبہ تو ان کے بات سمجھ میں آئے گی۔ وہ اکڑے بیٹھے رہیں گے، ہاں بھیا کونو بات ہے، ہاں فلانی بات ہے، تو کہو اگر کہا کو جائے تو کونو ٹائم نہ ہے میرے پاس، فالتو نہ بیٹھا ہے، ان کے پاس ٹائم ہی نہ ہے۔ آؤ عمر کو دیکھیں، وہ عمر جن کے بارے میں حضور نے فرمایا عمر تمہارے لیے جنت واجب ہے، دنیا میں میرے حضور نے کہا عمر تم جنت میں جاؤ گے۔ کون عمر؟ وہ عمر جنہوں نے حضور کا چہرہ دیکھا۔ کون عمر؟ وہ عمر جو خلیفہ دوئم بنے۔ کون عمر؟ وہ عمر جن سے اسلام کو عزت ملی۔ کون عمر؟ وہ عمر جنہوں نے اسلام کو 22 لاکھ مربع میل میں پھیلایا۔ آج پردھان جی اگر کونو وہاں بڑا بھگائے دیو تو شکایت لے کے آوت ہے کہ حضرت تورے مدرسہ میں لڑکا ہے وہاں بڑا کا بھگاوت رہے، راستوں سے نہ بھگاؤ۔ ابے مردود، تیرا ایمان کمزور ہے، ان کا ایمان نہیں کمزور ہے، تو اپنا دیکھ پردھانی نبھا، تجھے دنیا ہی میں مست کر دے۔ اچھا ایک حکایت آگی میں بتاتا چلتا ہوں، ایک حکایت آگی مکمل طور پر مفہومی طور پہ یاد آئی ہے۔ ایک شخص تھا، اس نے زنا کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے جہاں اس نے زنا کیا تھا اس شہر میں رہنے والے حاکم کو خواب دکھایا، کہا اس نے زنا کیا ہے، اسے کسی اونچے منصب پر فائز کر دو، کسی اونچی جگہ پہ اس کو پوسٹنگ دے دو، اعلیٰ مقام دے دو۔ اب آنکھ کھل گئی، تعبیر نہیں پوچھ سکے، صبح اس کو تلش ہوایا اور اس کو اپنا وزیر خاص بنا دیا، ایسا ہوم منسٹر بن جائے، ایسا بنا دیا۔ اب اس نے غلطی کی، اس کے بعد اتنا بڑا انعام او پھولا، ارے اتنا بڑا منصب، اب اس کا دل اور بڑھا گناہ کی طرف۔ دوسرے دن پھر وہی خواب، تو انہوں نے کہا مولا ذرا یہ بتا کہ اس نے غلطی کی اور خواب اس کو منصب دلایا جا رہا ہے، ارے گناہ کرے اس کے بعد اچھائی دی جائے، یہ کون سی بات ہے؟ سمجھ میں نہیں آئی۔ کہا سن، اس نے گناہ کیا، اب اسے تو دولت دے دے تاکہ اس گناہ سے توبہ نہ کر پائے، اسی میں مگن رہے کہ مجھے عزت دے دی گئی ہے اب میں بچ جاؤں گا۔ اسے توبہ نہیں لکھی اس کی قسمت میں، اس کی قسمت میں صرف بدنصیبی لکھی ہے، اس کی قسمت میں توبہ نہیں لکھا ہے۔ وہ جتنا اونچا منصب مانگے اسے دے 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 دے، وہ توبہ نہ کر پائے، ورنہ وہ اپنی چغلی سے توبہ کرے گا اچھا بن جائے گا، برائی سے توبہ کرے گا حق اچھا بن جائے گا، جس نے اپنے بھائی کا حق مارا اس سے توبہ کرے گا اچھا بن جائے گا۔ تو سمجھ میں آئی بات کہ کاہے لوگ بریان اتنا ہے، سمجھو یہ لفظیہ کاہے بولے، وجہ یہی ہے کہ ان کو اب دولت دے دو، یہ دنیا میں رہے، انہیں توبہ نصیب نہ ہو، مولا نے دے دیا۔ جنہیں توبہ نصیب ہوتی ہے مولا انہیں توبہ دے دیتا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ کریم ہمیں توبہ پانے والوں میں بنائے، دولت نہ پانے والوں میں بنائے۔ اب حضرت عمر کو سنو، حضرت عمر کون؟ آج پردھان ہے نا تو سمجھتے نہ ہیں، سنو بچہ کاہے میں بار بار پردھان کہتا ہوں۔ جب یروشلم فتح ہوا، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کے گورنر منتخب کیے گئے، اور وہاں جب فتح ہوا تو آپ نے خط بھیجا حضرت عمر کے پاس اور کہا آپ یروشلم میں آئیں اور دین مصطفیٰ کی باغ ڈور کو پھیلائیں اور آگے۔ حضرت عمر خط پا کر فوراً چلے، آپ نے ایک اونٹ لیا اور اپنے غلام کو لیا اور تنہا نکلے، ایک اونٹ اور خود اور ایک غلام،
ذرا دیکھے بادشاہ کون ہوتا ہے یار. بادشاہی جس پہ ناز کرے وہ عمر ہے. اگر بادشاہی کھینا سیکھنا ہے تو عمر سے سیکھ لو. اگر واقعی میں خلافت کیسے نبھایا جاتا ہے وہ سیکھنا ہے تو عمر سے سیکھ لو. اپنے رعایا کی قدر کیسے کی جاتی ہے، اپنے کیا نام ہے اپنے سماج میں اپنے چھیتر میں آنے والے جو آپ کے پردھانی کے طرح لوگ آتے ہیں ان کی خدمت کیسے کرنی ہے تو اگر سیکھنا ہے تو عمر سے سیکھ لو. حضرت عمر ہے آپ کا غلام ہے اور آپ کا اونٹ ہے. آپ خلیفہ ہے، وہ غلام غلام غلام. آپ اونٹ پر بیٹھے، غلام نے نکین سنبھالی. کچھ دور گئے آپ اتر گئے. کہو سبحان اللہ. کچھ دور گئے آپ اتر گئے. آپ نے اپنے غلام سے کہا تو اس اونٹ پر سوار ہو جا. سبحان اللہ. آج ایک آزاد آدمی کی قدر نہیں کرتے ہیں. آزاد مطلب جو کسی کا غلام نہیں ہو. آج اس کی قدر پردھان جی کیڑا صاحب، کیڑا بولو پردھان نہیں، کیڑا صاحب نہیں قدر کرتے. وہ عمر جس کے آدھا پہ شیدا سکر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. آپ نے اپنے غلام سے کہا اس اونٹ کے اوپر بیٹھ جا. غلام نے کہا حضور آپ میرے آقا آپ کے سامنے میں کیسے بیٹھوں؟ کہا نہیں، تو بھی تو انسان ہے، اللہ نے تجھے بھی تو انسان بنایا ہے. کل اگر میں اونٹ پر بیٹھا رہا اور چلتے چلتے تو تھک جائے گا، کل حشر کے دن مولا پوچھے گا عمر میں نے تجھے اتنی جاہو جلال دیا تھا، میں نے تجھے خلافت کے منصب سے بھی نوازا اور تو نے اپنے غلام کی قدر نہ کی، اس کی ناقدری کی. اے غلام خدا را بیٹھ جا. اب غلام بیٹھا اونٹ پر اور بادشاہ اونٹ کی نکیل پکڑ کر آگے چل رہا ہے. غلام اونٹ پر بیٹھ کر آرام کر رہا ہے. کچھ آگے چل رہے ہیں، کچھ چلتے چلتے دور پہنچ گئے تو غلام نے کہا حضور میں آرام کر لیا، اب آپ بیٹھ جائیں. حضرت عمر پھر اونٹ پہ سوار ہو جاتے ہیں. کچھ دور پہنچتے ہیں پھر اپنے غلام کو اونٹ پہ سوار کر لیتے ہیں. تیری باری آ گئی اب تو بیٹھ جا. پھر حضرت عمر نکیل پکڑ لیتے آگے چلتے ہیں. جب یروشلم قریب آیا اور آپ کی خیر مقدم کے لیے لوگ جمع ہو گئے تو یروشلم کے قریب جو اونٹ پہ بیٹھنے کی باری تھی آپ کے غلام کی تھی. ذرا دیکھو یار سبحان اللہ سبحان اللہ. یار دیکھو یار بیدار رہو، سنو بس باتیں. اونٹ پر بیٹھنے کی باری غلام کی تھی. غلام نے کہا حضور آپ یہاں کے بادشاہ ہیں، آپ خلیفہ ہیں، آپ اونٹ پر بیٹھ جائیں، میں تھوڑا دور اور تھکن برداشت کر لوں گا. عمر نے کہا نہیں، یہی تو ناانصافی ہے، یہی تو ناانصافی ہے. میری عزت کس کام آئے گی جب میں مصطفیٰ اور رسول خدا کے سامنے زنجیروں میں جکڑا جاؤں گا؟ میری عزت کس کام آئے گی؟ تیرا حق ہے تو بیٹھے گا، تیرے حق تلفی نہیں ہونی چاہیے. آپ نے اپنے غلام کو اونٹ پر بٹھایا اور نکیل پکڑے چلے آ رہے ہیں. تمام ہجوم دیکھ رہا اور یہی کالا غلام ہے، یہی حبشی غلام ہے، یہی کیا نام ہے جس کی صورت پہ جس کی اتنی خوبصورت صورت بھی نہیں ہے، جو اونٹ پہ بیٹھا ہوا یہی بادشاہ ہے. اور اسی کو لوگ دیکھ کر ڈر جاتے ہیں، اسی کی دبدبے سے لوگ گھبرا جاتے ہیں، اسی کا نام سن کر لوگ اپنے دین سے دور ہو جاتے ہیں. یہ اتنا بدصورت یا اتنا کمزور یا اتنا کالا یہی عمر ہے جن کو دیکھ کر لوگ گھبرا جایا کرتے ہیں. تب تک ابو عبیدہ بن جراح نے کہا ارے نادان تم نے سمجھا نہیں، وہ عمر جو اونٹ پر بیٹھے میرے آقا عمر نہیں، یہ ان کا غلام ہے. غلام آقا نکیل پکڑے آگے آ رہے ہیں، آقا اونٹ کی کیا نام ہے نکیل کو پکڑ کر آگے چلے آ رہے ہیں. تمام لوگوں نے کہا کیوں نہ اسلام پھیلے، اور اس وقت کے غیر مسلموں نے کہا تھا اسلام کیوں نہ مضبوط ہو، اسلام کیوں نہ پھیلے. ارے جس کا خلیفہ ایسا ہوگا، جس کا نائب ایسا ہوگا، وہ محمد کیسا ہوگا؟ جس کا چاہنے والا غلام ایسا ہو وہ نبی کیسا ہوگا؟ بتایا جاتا ہے، لکھا گیا ہے کئی سو کافروں نے اتنا دیکھا اور کلمہ پڑھ لیا، اسلام میں داخل ہو گئے. لوگ متعجب ہو گئے، اتنا بڑا بادشاہ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران. اس کا مطلب ہوگا آدھی دنیا کا بادشاہ اپنے غلام کو اونٹ پر بیٹھاتا ہے. سبحان اللہ. آج پردھان جی اپنے کھٹیوا بنائے بیٹھے ہوئے تھے، میں اعلان ہے تمہیں بہت دور رکھو کا، ابھی نہائے نہ چلو بھیا جاؤ نہا پاؤ. ارے پیارے ذرا اتنا دیکھ، یہ بھی تو انسان ہے، انسانیت کے ناطے اس کی قدر کر لیتا. یہاں عمر نے قدر نہیں، اس کی عزت بڑھا دی. جتنے لوگوں نے دیکھا ہوگا تو کہا ہوگا کتنا خوش نصیب غلام ہے کہ اس کا آقا اسے اونٹ پر بٹھائے. پھر آپ گئے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ کے کندھے پر اپنا دونوں ہاتھ رکھ کر کہتے
عبادہ سنو، ہماری عزتیں اس مصطفیٰ کے اوپر قربان ہو جائے۔ ہم تو بے دین تھے، ہم تو ایک دیہاتی تھے، ہماری کیا عزت تھی، لیکن مصطفیٰ نے اپنے دامن میں لے کر ہمیں عزتیں بخش دی، تو ہم اپنی عزتوں کی حفاظت کریں گے۔ وہ عمر ہیں، کہاں دیکھو گے عمر کو، کس جگہ دیکھو گے عمر کو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آج میں بار بار کہہ رہا ہوں، پردھان جی سمجھ لو، اگر وہ زیادہ تو جتنا پردھان سنا تمہیں صاحب سمجھ لو، اگر آپ کو اپنی پردھانی کھینی ہے زندگی بھر تو پھر عمر کے طریقے پہ چلو، ان کے طریقے کو اپناؤ۔ حضرت عمر دن بھر منصب خلافت پر فائز رہتے اور رات میں آپ نقاب پہن کر کے اپنے غلام کو ساتھ میں لے کر کے اپنی رعایا کی دیکھ بھال کے لیے نکلتے تھے کہ میری رعایا نے کھایا کہ نہیں کھایا، کوئی بھوکا تو نہیں سویا، کوئی پیاسا تو نہیں سویا، کوئی بے گھر تو نہیں ہے، کسی کے اوپر چادر تو ایسا نہیں کہ نہیں ہے، کسی کا بچہ تو نہیں رو رہا ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت عمر نکلے کیا نام ہے اپنے رعایا کا جائزہ لینے کے لیے، تو دیکھا دور سے کہ ایک گھر میں ڈبری چل رہی تھی اور وہاں سے کچھ چیمی بوگیوں کی آواز آ رہی تھی۔ حضرت عمر اپنے غلام کے ساتھ قریب جاتے ہیں، قریب جانے کے بعد دیکھا کہ کان لگا کر سننے لگتے ہیں تو 3 بچے، ایک شخص کے، ایک بڑھیا ہے اس کے 3 بچے ہیں، اور بڑھیا نے کیا نام ہے چولہے پر کچھ ہنڈی چڑھا رکھی ہے، اور اس کے بچے 12 بجنے کو آئے ہیں، اس کے بچے کہہ رہے اماں ابھی کھانا نہیں تیار ہوا ہے، ذرا کھانا لاؤ، بڑی بھوک لگی ہے۔ تب تک دوسرے بچے نے کہا اماں اب کب کھانا تیار ہوگا، بڑی بھوک ستا رہی ہے، کچھ بن گیا ہو تو لا کر دو۔ تیسرے بیٹے نے کہا اماں آپ کا کھانا کب تیار ہوگا، 12 بج گیا ہے، بھوک نے ستا لیا ہے، اب تڑپا رہی ہے بھوک، اماں کھانا دے دو۔ بڑھیا نے کہا بیٹا تم نے دیکھا تمہارے سامنے میں نے پتیلی کو چڑھایا ہے، تمہارے سامنے میں نے کیا نام ہے ڈیگچی کو چڑھایا ہے آگ پر، ابھی جب کھانا چاہے اللہ تعالیٰ چاہے گا تو کھانا جب تیار ہو جائے گا تو ضرور بیٹا تمہیں کھلایا جائے گا۔ اور اس پتیلی میں صرف اور صرف پانی ابل رہا تھا، اس پتیلے میں صرف اور صرف پانی ابل رہا تھا۔ عمر نے اتنا سنا تو رونے لگے، ڈر گئے عمر، رونے لگے اور اس بڑھیا کے پاس پہنچے تو بڑھیا نے اچانک اتنے رات میں ایک نقاب پوش کو دیکھ کر ڈر گئی اور کہنے لگے آپ کون ہیں جو اس رات میں ہمارے پاس آئے؟ کہا امی بوڑھی ماں ذرا یہ بتاؤ یہ بچے کیوں بلک رہے ہیں اور تم ایسے کلمات کیوں کہہ رہی ہو، کیا وجہ ہے، کس پریشانی میں ہو؟ کہا تم کیا کرو گے سن کر میری بات، تم اپنے راستے جاؤ۔ کہا نہیں امی آپ ہمیں اپنا ہمدرد سمجھیں، اپنی باتیں ہمیں بتائیں۔ کہا آپ سن کر کیا کر پاؤ گے، میری بات کو سن کر آپ کا سننا نہ سننا دونوں برابر ہے، کیا کرو گے سن کر کے؟ اس نے یہ نہیں سمجھا تھا کہ آپ ہی عمر ہیں، اس نے یہ نہیں سمجھا کہ آپ ہی عمر ہیں، آپ نے اصرار کیا کہ نہیں ذرا بتاؤ کیا معاملہ ہے۔ بڑھیا نے کہا میں عمر سے خفا ہوں، عمر اور تکلیف میں آ گئی، میں عمر سے خفا ہوں اور کل بروز حشر میں عمر کا دامن پکڑوں گی اور مولا سے کہوں گی مولا عمر کو تو نے خلافت کے منصب پر فائز کیا، عمر کو اتنا بڑا مقام دیا اور عمر کو عمر کی رعایا کا خیال نہیں رہا، میرے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، میرے بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں، میں بیوہ ہوں، میرا کوئی مددگار نہیں ہے اور عمر اپنی مسند پہ آرام سے بیٹھا ہوا ہے، میں کل حشر کے دن عمر کا دامن تھاموں گا۔ عمر رونے لگے زاروں قطار۔ بڑھیا نے کہا تم کیوں رو رہے ہو، کیا وجہ ہے، کس چیز نے تمہیں رلایا ہے؟ حضرت عمر نے کہا مائی عمر کی کیا خطا، عمر تو منصب خلافت پر فائز ہے، وہ گاؤں میں کس کے گھر میں کیا رہو کیا جان پائیں گے، کوئی خبر دینے والا ہو تو بتایا جائے، کوئی خبر دینے والا ہو تو عمر ان کی پرشی کریں گے، عمر کو کیا خبر، وہ رعایا کو بھی دیکھتے، ان کے بھی بال بچے ہیں، اس کے بعد اتنی بڑی رعایا کو دیکھنا، اس کے بعد منصب خلافت کو فائز کرنا، اس کے بعد عدل انصاف کا پیمانہ قائم رکھنا، یہ آسان کام نہیں امی جان۔ کہا اچھا منبر مل گئی تو بھول گئے، خلافت ملی تو بھول گئے، بہانے بنا رہے ہیں عمر یہ کہہ کر۔ حضرت عمر رونے لگے، کہا امی جان عمر کی غلطیوں کو آپ مجھ سے بیچ دیں۔ سبحان اللہ، عمر کی کوئی غلطی بھی نہیں ہے کیونکہ ایک بادشاہ ہے، وہ ایک بادشاہ ہیں، انہیں کیا خبر کہ علاقے میں کیا ہو رہی ہے۔ ہاں اللہ نے طاقت دی تھی، وہ خبر رکھتے تھے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ جب چاہتا تھا تب وہ کام کرتے تھے، اپنے مرضی سے نہیں۔ انہوں نے کہا بڑھیا اپنے عمر کی غلطی کو تو بیچ دے مجھ سے۔ اس نے کہا کیا مذاق کر رہے ہو، غلطی خریدنے آئے ہو، غلطی خریدنے آئے ہو، مذاق کر رہے ہو؟ کہا نہیں بڑھیا ماں آپ عمر کی غلطیوں کو مجھ سے بیچ دیں۔ کہا مذاق کر رہے ہو؟ کہا نہیں میں مذاق نہیں کر رہا ہوں۔ کہا کتنا دام لوگی؟ بوڑھی ماں ذرا بتاؤ۔ کہا 25 دینار لوں گی۔
حضرت عمر نے بیت المال یعنی جو گورنمنٹ بینک نہ ہوتے نہ ریزرو بینک جو اپنے ہندوستان میں ہے اس بینک سے نکال کر پیسہ نہیں دیا بلکہ جو آپ کا ذاتی پیسہ تھا وہ نکال کر دیا اور کہا بڑھیا اماں یہ پیسہ لو اور عمر کی غلطی کو معاف کرو. آپ نے کاغذ لیا بسم اللہ شریف لکھا, اس کے بعد لکھا کہ میں نے عمر کی غلطی کو اس بڑھیا سے 25 دینار کے مقابل میں خرید لیا. تب تک حضرت علی اور ایک صحابی پیچھے سے آ گئے, انہوں نے حضرت عمر کو دیکھا تو کہا السلام علیکم یا امیر المومنین. بڑھیا نے سنا امیر المومنین, ڈر گئی بڑھیا, خوف آ گئی, آپ عمر ہو آپ عمر ہو, اللہ اللہ میں نے کیا کر ڈالا, عمر کی برائی عمر کے سامنے کر دی, عمر کی غلطی عمر کے سامنے بیان کر دی. اب بڑھیا کپنے لگی, بڑھیا کیا نام ہے, ڈر گئی سہم گئی. حضرت عمر نے کہا اے اماں تم مت ڈرو, ڈرنا تو عمر کو چاہیے کہ انہوں نے تمہارا خیال نہ کیا, آپ خدا کے واسطے معاف کر دو. اے علی اور ایک صحابی دوسرے, آپ دونوں گواہ ہو جاؤ, میں نے اپنا گناہ خرید لیا ہے, اپنی غلطی خرید لی ہے. اب کل حشر کے دن میں رب کے سامنے شرمندہ نہ ہوں گا. کل حشر کے دن یہ بڑھیا رب کے سامنے میرے دامن کو نہیں پکڑ سکتی ہے. آج میں نے اپنی غلطیوں کو خرید لیا ہے. یہ عمر کو کہاں کہاں دیکھو گے. ایک شخص نے اپنے غلام کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والا بادشاہ کیسا ہے, اس کے رہنے سہنے کا ٹھاٹ باٹ کیسا ہے. اچھا یروشلم جب گئے تھے تو کتنے لوگ گئے تھے؟ حضرت عمر اور آپ کا غلام. یروشلم ابھی بھی موجود ہے, ابھی اس کے قریب میں جنگ بھی ہوئی تھی. تو 3 لوگ گئے ہیں, تو اونٹ اور دوٹھو اپنا آواز کے پردھان دیا ہوتا تو 4 گڑیوں لاؤ تھی. ودھائک کو تو چھوڑو, ودھائک کا تو چھوڑو, پی ایم کو تو چھوڑو, ان کے پروٹوکول میں ہزاروں گاڑیاں رہتی ہیں. کیسا بادشاہ عمر تھا یار, جسے کسی کا خوف نہیں, تنہا چل رہا ہے. دیکھو سبحان اللہ, جو رب سے ڈرتے ہیں دنیا ان سے ڈرتی ہے, جو رب سے ڈر جاتے ہیں وہ کسی اور سے نہیں ڈرتے. حضرت عمر کے پاس بھیجا, کہا جاؤ پتہ لگاؤ کہ مسلمانوں کے جو بادشاہ عمر ان کے رہنے سہنے کا ٹھاٹ باٹ کیسا ہے. اس نے تصور کیا ہوگا کہ جب اتنا بڑا مربع میل کا بادشاہ ہے تو ضرور بھی ضرور اس کے رہنے کا ٹھاٹ باٹ بہت سخت ہوگا, بہت آرام سے رہ رہا ہوگا, گدی ہوگی خوب مضبوط والی, بہت باریک کپڑے پہنتا ہوگا. اس کو باریک کپڑے پہننے بہت بڑی مقام کی بات تھی, اور موٹے موٹے کپڑے پہنے جاتے تھے. باریک کپڑے پہننے والا ہوگا, بہت عالیشان محل میں رہنے والا ہوگا. جب وہ قاصد آیا تو لوگوں سے پوچھا عمر کہاں ہے, تو کسی نے کہا ابھی عمر نکلے اور وہ اس طرف گئے ہوئے ہیں. وہ پیچھے پیچھے ہو لیا, کچھ دور گیا, کسی سے پوچھا عمر کو دیکھا, کہا ہاں حضرت عمر ادھر سے گئے ہوئے ہیں. اب وہ قاصد دیکھتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور ایک چٹیل زمین ہے, سوکھی زمین ہے, آپ نے اس پر اپنی چادر بھی نہیں بچھائی ہے, ننگے پیٹ آپ زمین پر لیٹے ہوئے ہیں اور دھوپ شدت سے آپ کے چہرے پر پڑ رہی ہے, آپ کے چہرے سے پسینہ اس قدر بہ رہا ہے کہ زمین تر ہو گئی ہے. تو وہ قاصد کہتا ہے قسم خدا کی میں نے سمجھ لیا کہ اسلام کیوں پھیل رہا ہے, میں نے سمجھ لیا مسلمان کیوں بلند ہو رہا ہے, میں نے سمجھ لیا اسلام کا جھنڈا کیوں لہرا رہا ہے. ارے جس کا خلیفہ, جس کا بادشاہ, جس کا حکمراں اتنا انکساری کرتا ہو کہ محلوں کے آرام کو چھوڑ کر کے, محلوں کے آشائش کو چھوڑ کر کے زمین پہ لیٹ جائے, اس کا مذہب صحیح مذہب ہو. اس نے کہا اگر میں قاصد بن کے نہ آتا تو ابھی میں کلمہ پڑھ کے نبی کے دین میں شامل ہو جاتا. دیکھ لو حکمرانی کا انداز دیکھ کر کے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. حکمران یہ نہیں کہہ رہے تمہارا دین غلط ہے, تمہارا مذہب باطل ہے, ہمارا دین صحیح ہے, بلکہ حکمرانی کچھ اس انداز میں کرتے ہیں کہ جو دیکھے مسلمان ہو جائے, جو دیکھے کلمہ پڑھ لے. ارے او پردھان جی تمہیں اپنے پردھانی نبھانی ہے, او ودھائک جی تمہیں اپنے ودھائکی نبھانی ہے, تو آؤ عمر سے سیکھ لیتے ہیں کہ ودھائکی کیسے نبھاتے ہیں, پردھانی کیسے نبھاتے ہیں, اپنا وقار کیسے قائم کرتے ہیں. عمر کو دیکھ لو, اتنا بڑا بادشاہ ہونے کے بعد نہ اے سی ہے, نہ کولر ہے, نہ شیش محل ہے, نہ کوئی عمارت ہے, حالانکہ کمی نہیں تھی. آپ حکمراں کے محل اپنے لیے بنوا سکتے تھے, اپنے لیے گڈھا منگوا سکتے تھے, لیکن نہیں, وہ خوف کرتے تھے کہ قبر میں مٹی پہ لیٹنا ہے, اللہ کے رسول کا چہرہ دکھانا ہے, رب کے حضور حاضر ہونا ہے. مولا نے کہا اگر پوچھ لیا کہ تم دنیا میں آرام کر رہے تھے تو میں کیا جواب دوں گا. وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں آپ دیکھیں گے حضرت عمر کو. بس 5 منٹ کی باتیں اور سنتے چلے. کون عمر؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ ایک دن حضرت عبداللہ ابن عمر
یعنی حضرت عمر کے لڑکے عبداللہ ایک جگہ کھڑے ہو کر کے کہتے تھے میرے ابا خلیفہ ہیں خلیفہ. بولو سبحان اللہ، بولو نا یار. کیا کہا؟ میرے ابا خلیفہ ہیں خلیفہ. میرے ابا وہ ہیں کہ ان کو دیکھ کر شیطان بھاگ جاتا ہے. میرے ابا، باپ کی بڑائی بیٹا کر رہا ہے، کتنا فخر ہوتا ہوگا یار. میرے ابا وہ ہیں جو رسول کے کیا نام ہے دوسرے خلیفہ ہیں. میرے ابا وہ ہیں جو 22 لاکھ مربع میل پہ حکمرانی کرتے ہیں. میرے ابا اتنے طاقتور ہیں ان سے کفار ڈرتے ہیں. میرے ابا اتنے بہادر ہیں. میرے ابا اتنے لہیم و شہیم ہیں. تب تک حضرت حسین آ گئے. کہا اتنا اور کہہ دو تمہارے ابا میرے نانا کے غلام ہے غلام. اے عبداللہ تمہارا باپ حکمراں ہوگا سن، تیرا باپ میرے نانا کا غلام ہے غلام. اب اتنے بھیڑ میں وہ اپنے ابا کی عظمت بیان کرتے رہے. وہ کہتے غلام ہو غلام. انہوں نے اپنے ابا سے جا کر شکایت کی ابا میں آپ کی بڑائی بیان کر رہا تھا. یہ تب تک اسی بیچ میں حضرت حسین آ گئے. انہوں نے کہا ہے کہ تمہارے باپ میرے نانا کے غلام ہے. حضرت عمر نے کہا بیٹا پھر سے بول کیا کہا ہے. انہوں نے کہا ابا انہوں نے کہا ہے تمہارے باپ عمر میرے نانا کے غلام ہے غلام. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ کی تاس کو لیا اور اس کے بعد کہا بیٹا حسین کدھر گئے ہیں، حسین کس طرف گئے مجھے لے کر چلو. حضرت عبداللہ آگے آگے جاتے ہیں، حضرت عمر پیچھے پیچھے جاتے ہیں. حضرت حسین کو تلاش رہے ہیں. جب حضرت حسین کو پا گئے تو بادشاہ اس بچے کے سامنے اپنے زانوؤں کو موڑ لیتا جسے سجدے میں بیٹھتے ہیں، یوں با ادب بیٹھ جاتے ہیں اور کہا اے نواز رسول میں نے کچھ سنا ہے آپ نے میرے بارے میں کچھ کہا ہے. کہا ہاں میں نے کہا ہے. کہا کیا کہا ہے؟ کہا میں نے یہ کہا ہے کہ عبداللہ تمہارا باپ عمر میرے نانے کا غلام ہے، میرے نانا کا غلام ہے. حضرت عمر نے کہا حضور آپ پہ صدقے جاواں، آپ پر دل و جان نچھاور کر دوں. جتنا آپ نے لکھا ہے جتنا آپ نے کہا بس ان الفاظ کو آپ ان کاغذ پہ لکھ دیجئے. کہا کیا؟ کہا اتنا لکھ دیجئے کہ میں عمر آپ کے نانا کا غلام ہوں، اتنا کاغذ پہ لکھ دیجئے. حضرت عمر کے کہنے پر حضرت حسین نے جب دیا کہ عمر میرے نانا کے غلام ہے، حضرت عمر نے اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا عبداللہ سن لو اس کاغذ کو سنبھال کے رکھنا، اس کا نام ہے خط کو سنبھال کے رکھنا. جب میں مر جاؤں اور میرے جنازے کو قبر میں رکھنا تو میرے جنازے کے اندر اس کاغذ کو ڈال دینا. کہا ابا اس کاغذ کا مطلب کیا ہوگا؟ کہا جب میرا جنازہ قبر میں دفن ہو جائے گا میرے آقا تشریف لائیں گے، فرشتے آئیں گے، اس کے بعد جب سوال کریں گے تو میں کاغذ دکھا دوں گا. ارے تم کیا سوال کرتے ہو؟ نبی کے لاڈلے نے بہت پہلے مجھے حضور کا غلام کر دیا ہے، تم مجھ سے نبی کے بارے میں کیا پوچھتے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ جب میں انتقال کر جاؤں تو اس رقعہ اس خط کو میرے کفن میں ڈال دینا کہ تاکہ جب فرشتے پوچھیں ما کنتا تقول فی حق ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں کیا کہتے تھے دنیا میں رہ کر، تو میں وہی دکھا دوں گا رقعہ ارے تمہارے نبی کے نواسے نے لکھ دیا کہ میں ان کا غلام ہوں، اور کیا پوچھتے ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے. ایک دن آپ خطبہ فرما رہے تھے ممبر پہ بیٹھے ہوئے، تب تک حضرت حسین آ گئے. آپ عین خطبہ کے درمیان ہیں، حسین آ گئے. کہا اے عمر آپ میرے نانا کے ممبر سے اترے. آج کا پردھان جی وہی ہے تو لاٹھی مارے لگی. کتنا بڑا ہو بہت بڑی بڑی بات کرتے ہو تم، نہ سمجھ ہو نہ سمجھ. آج کے عقل مند کہتے تم نہ سمجھ ہو، لیکن وہ عقل مند اتنے تھے کہ نبی کے غلام تھے. سبحان اللہ. اتنے عقل مند تھے کہ اپنے آپ کو نبی کے محبت میں ڈال لیا تھا. وہ عقل مندی 50 بیگھہ خریدنے میں لگاوت رہے، وہ عقل مندی بلڈنگ بنانے میں نہیں لگاتے تھے. وہ تو رستہ تلاشتے تھے کہ مصطفیٰ کی غلامی کون وجہ سے ملتی میں وہ کر ڈالوں کہ مصطفیٰ کے غلاموں میں میرا شمار ہو جائے. اب حسین نے کہا عمر آپ میرے نانا کے ممبر سے اترے. ہم ہوتے ہیں تو آپ ہمیں اتارو ممبر سے اتر گئے. کیا بات ہے بتاؤ پہلے، کیا بات ہے بتاؤ پہلے، کیا وجہ اتار رہے ہو، کیا غلطی ہے بتاؤ پہلے. ہم ہی بحث کر لیتے. لیکن وار عمر سبحان اللہ، ایسے ہی آپ خلیفہ دھوم نہ بنے. آپ اتر آئے ممبر سے، اہل مجمع دیکھ رہے ارے خلیفۃ المسلمین حضرت عمر بن خطاب ممبر سے اتر رہے ہیں، اور حسین کے کہنے پر آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی. اور کیا دیکھتی ہیں وقت کا بادشاہ سجدے کی حالت میں حسین کے سامنے بیٹھا. حضور آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟
حضرت حسین نے کہا آپ جائے خطبہ دیں. پھر آپ خطبہ دینے لگے. دیکھ رہے ہو, آپ جائیں خطبہ دے. آپ نے خطبہ دیا اور سبحان اللہ خطبہ دینے کے بعد آپ نے نماز پڑھائی. ایک مرتبہ یہ کہ جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے تو آپ نے پورے مکہ میں اعلان کرا دیا کہ جلدی جلدی مسجد میں جمع ہو. کیا کہ جلدی جلدی مسجد میں جمع ہو. اب سارے مکہ والے مسجد میں جمع ہونے لگے. حضرت جب سب جمع ہو گئے تو حضرت عمر منبر پہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ سنو, میں وہ شخص ہوں کہ ایک وقت میں ذلیل تھا, ایک وقت میری کوئی عزت نہیں تھی, ایک وقت میری کوئی تعظیم نہیں تھی. اتنا کہہ کر چلے گئے. کسی نے کہا کہ اتنے چیز کے لیے آپ نے ہمیں بلایا, اتنے کام کے لیے آپ نے اتنے محفل کو جمع کیا. تو انہوں نے کہا سنو, کل جب میں اپنے گھر میں تھا تو میرے نفس نے یہ کہا کہ میں بہت بڑھیا ہو گیا ہوں, میرا دل یہ کہہ رہا تھا میں بہت اچھا ہو گیا ہوں, میرا دل یہ کہہ رہا تھا میں بہت بہتر ہو گیا ہوں. تو میں اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے ذلیل کرنے کے لیے اور اپنے نفس کو ذلیل کرنے کے لیے میں نے مجمع بلایا اور میں نے سب کے سامنے اپنی کیا نام ہے وقائع بتا دی کہ ایک وقت میں ذلیل ہوا کرتا تھا تاکہ میرا نفس مر جائے, نفس مجھ پر غالب نہ آ جائے. دیکھ رہے ہو اتنی ایسا موقع نہیں دے رہے نفس کو اپنے اوپر قابو پانے کے لیے. دل میں خیال آیا ہے ابھی کہ بہتر ہو, اچھے ہو, اور مجمع کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ میں ایک وقت تھا جو رسوا ہوا تھا, میں ایک وقت تھا جو معذلہ کیا نام ہے ذلیل ہوا کرتا تھا. یہ عمر فرما رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکمرانی تو ان کے گھر کی جاگیر ہے. ایک دن ایسا ہوا کہ آپ گشت کر رہے تھے اور گشت کے عالم میں ایک عورت کو آپ نے دیکھا, وہ کراہ رہی تھی اور ایک شعر پڑھ رہی تھی جس کا مضمون یہ تھا کہ اگر میرا شوہر آج ہوتا تو میرے چارپائی کا پایا ہلتا, اگر میرا شوہر آج ہوتا تو میں بھی آج خوش ہوتی, اگر میرا شوہر ہوتا تو آسمان کے تارے بڑے خوبصورت مجھے نظر آتے. تو حضرت عمر سمجھ گئے اور اس خاتون سے پوچھا, اس نے بھی پہچانا نہیں, اس خاتون سے پوچھا تم کراہ کیوں رہی ہو اور ایسا المیہ کیوں بیان کر رہی ہو. کہا عمر نے میرے شوہر کو آج 4 مہینے ہو گئے ہیں, 4 مہینے سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے, کہیں جنگ پہ بھیجا ہے اور میں اپنے شوہر سے دور ہوں. اگر میرا قدم بھٹک گیا تو کل عمر کا دامن میں تھام لوں گی حشر میں اور کہوں کہ عمر نے میرے شوہر کو دور بھیجا تھا, عمر کے وجہ سے مجھ سے غلطی ہوئی ہے, ساری غلطیاں عمر کی ہیں اس میں. حضرت عمر تب تک گھر پہ لوٹے اور لوٹنے کے بعد اپنی بیٹی حفصہ جو حضور کی بیوی, ہم مومنوں کی ماں ام المومنین حضرت حفصہ جو حضرت عمر کی بیٹی تھی, انہیں حضرت عمر حضور کے سسر لگتے تھے اور حضور حضرت عمر کے داماد لگتے تھے رشتے میں. لیکن کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ کہے کہ حضور عمر کے داماد تھے یا عمر حضور کے سسر تھے, کسی کو حق نہیں ہے. حضور جسے چاہیں اپنا داماد کہیں حضرت علی, جسے چاہیں اپنا سسر کہیں حضرت عمر, جسے چاہیں اپنا بھائی کہیں حضرت علی, جسے جو چاہے کہیں, لیکن امتی کو حق نہیں پہنچتا کہ امتی کہے. آپ اپنی بیٹی, آج شرم کرو گے, شرم, اپنی بیٹی سے کہا اے میری لاڈلی ذرا بتاؤ ایک عورت اپنے شوہر سے کتنے دن دور رہ کر برداشت کر سکتی ہے. بیٹے نے شرم کے مارے سر جھکا لیا, کہا ہے میری لاڈلی اللہ کے واسطے بچا لو, مجھے بچا لو, اللہ کے واسطے بتا دو مجھے بچا لو, ورنہ کل حشر کے دن تمہارے بابا کا سر شرم سے جھک جائے گا. اپنے بابا کے سر کو کل حشر کے دن شرم سے نہ جھکنے دو. آپ کی بیٹی حضرت, اب دیکھ رہے ہو باپ مسئلہ بیٹی سے پوچھ رہا ہے. کہا ہے میری لاڈلی بتاؤ, آپ کی بیٹی نے کہا انگلیوں سے اشارہ کرتے ہوئے 3 مہینہ یا 4 مہینہ بہت زیادہ برداشت کر سکتی ہے. آپ نے قانون بنایا کہ کوئی مسلمان مرد اپنے عورتوں سے 4 مہینہ سے زیادہ دور نہ رہے. اگر 4 مہینہ سے زیادہ دور رہے وہ گنہگار لکھا جائے گا. 4 مہینہ پورا ہوتے ہوئے اپنے بیوی کے پاس آئے, اگر بیوی اجازت دے تب رہ سکتا ہے. اگر بیوی کی اتنی سی ناراضگی ہوئی کہ اس سے دور ہے تو سمجھو اس کا کمانا دمانا روزانہ گناہ لکھا جائے گا, روزانہ گناہ لکھا جائے گا. وہ صدقہ خیرات دیت نہ ہے, روزانہ لکھتے رہیں گے. وہ جو کندھے پر کرامت کاتبین ہیں وہ روزانہ لکھتے رہیں گے, وہ صدقہ کرتے رہیں. آپ نے فوراً سے قاصد کو بھیجا کہ اس کے شوہر کو جاؤ بلا کر لے کر آؤ اور یہ قانون سب کو سنا دینا. اس وقت قانون بن گیا کہ کوئی شوہر اپنے بیوی سے 4 مہینے سے زیادہ دور نہ رہے, یعنی 4 مہینہ ختم نہ کرے, 4 مہینے کے اندر اپنے بیوی کے پاس آئے, اور نہیں آ پا رہا تو اپنے بیوی سے اجازت لے, بار بار اجازت لے, بار بار اجازت لے. اور یاد رکھو بیوی کا, یہ لوگ کہتے ہیں فلانوا نے جھاڑو مار دیا گھر پہ بیوی کا غلام, فلانے نے اپنا کپڑا دھل لیا بیوی کا غلام.
بتاؤ اس کی بیوی قدر ہی نہیں کرتے، اپنے ہاتھ سے کھانا نکال کے کھاتا ہے۔ ارے ناکارو، یہ ذہن سے باتیں نکالو، یہ تو میرے حضور کی سنت ہے، سنت۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ میرے آقا جب گھر میں تشریف لاتے تھے تو اپنے ہاتھ سے جھاڑو دیتے تھے، اپنے ہاتھ سے کپڑا دھلتے تھے، اپنے ہاتھ سے اپنے کپڑے کو سلا کرتے تھے، اور بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ نگاہ رحمت فرماتے اور اپنے ہاتھ سے آٹا بھی گوندھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ابے تیری عزت مصطفیٰ کی عزت سے بڑی ہے، ساری عزتیں میرے مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان، تب جا کے ہمیں عزت ملے۔ انہوں نے یہ کام کیا تو بی بی کے غلام نہ بنے معاذ اللہ رب العالمین، اگر ان کا غلام یہ کام کرے تو کیسے غلام بنے؟ یہ تو حضور کی سنت ہوئی نا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شہادت کا واقعہ حضرت واقدی لکھتے ہیں، کچھ یوں ہے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام ابو لولو، اس نے آپ سے شکایت کی، آپ خلیفہ تھے، اس نے آپ سے شکایت کی کہ خلیفہ وقت حضرت مغیرہ مجھ سے روزانہ 4 درہم لیتے ہیں، آپ اسے کچھ کام کرا دیجیے۔ تو آپ نے کہا تو بڑھیا لوہار کا کام کرنا جانتا ہے، تو بڑھیا بڑھئی ہے، اور دیگر کام اور تو کرنا جانتا ہے، تیرے لیے 4 درہم دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے، تو کما لیتا دن میں اور زیادہ۔ تو ناراض ہو کر چلا گیا۔ ایک دن حضرت عمر نے اسے طلب فرمایا، طلب فرما کر کہا تو نے ایک مرتبہ مجھ سے کہا تھا کہ تو ایسی چکی بنا سکتا ہے۔